وہ ایک پل میں دشمن کو جس نے پچھاڑا، وہ شیر خدا کے وہ خیبر شکننے کی شجاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، شجاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں اپنی ویڈیو کے ذریعے سے علماء کرام کی فضیلتوں کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آج پھر ایک فضیلت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ تک ان علماء کرام کی کہ جن علماء کو رشوت خور، سود خور جیسے انسان بھی اپنی زبان سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اپنی زندگی نہیں دیکھتے کہ ہماری زندگی رشوت خوری میں گزر گئی، سود کھاتے کھاتے ہم نے وہ گناہ کما لیے کہ ہمارے پیٹوں سے قیامت کے دن سانپ تک نظر آئیں گے۔ لیکن اگر دکھ ہے تو صرف اپنے علماء کی زندگی سے ان لوگوں کو ہوتا ہے۔ ان علماء کی ایک فضیلت آپ کی عدالتوں میں رکھنا چاہتا ہوں اور اپنی زبان سے کہنا چاہتا ہوں کہ او نمازیوں، او لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنے والوں، او تہجد گزارو اور نفلوں کے پابند اور دنیا کے اندر دین کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھنے والوں، تم جب تک نماز پڑھو گے تمہیں نماز کا ثواب ملے گا، تم جب تک تسبیحیں پڑھو گے تسبیح پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جب تک تم تہجد کی نماز میں مصروف رہو گے تمہیں تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جب تک تم نفلیں پڑھو گے اور دین کا کوئی سا بھی کام کرتے رہو گے اللہ تمہیں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ لیکن جب تم ان کاموں سے الگ ہو جاؤ گے اور نمازیں پڑھنا ختم کر دو گے، تسبیح پڑھنا بند کر دو گے، پھر اللہ تمہیں ثواب عطا نہیں کرے گا۔ لیکن مسلمانوں میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کی سرزمین پر ہم بہت ساری باتوں سے ناواقف ہیں، اور ہمارے یہ علماء جو قدم بقدم وقت پر وقت ہمیں دین کی باتوں سے آشنا کراتے رہتے ہیں، حلال و حرام سے ہمیں تمیز کراتے رہتے ہیں، جائز اور ناجائز کی ہمیں پہچان کراتے رہتے ہیں، جن کے سلسلے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوم العلماء عبادت، کہ علماء کا سونا بھی عبادت ہے، کہ جب تک یہ دین کی خدمتیں کر رہے ہوں تو کام کا انہیں اجر مل رہا ہے ظاہر ہے، لیکن اللہ انہیں سونے پر بھی اجر عطا فرماتا ہے، سونے پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، اپنے گھر کے اندر لکڑی کا کام کرانے کے لیے آپ کسی کو لے آئے اور اس نے لکڑی کاٹنا شروع کر دی، اور کام کرنے کے دوران اس کی آری یا اس کے اوزار کند ہو جاتے ہیں، ان کی دھاریں کمزور پڑ جاتی ہے، وہ اپنا کام اچھی طرح کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا کرے گا؟ کام کرنے والا اس کام کو چھوڑ کر کے اپنے اوزاروں کو تیز کرے گا،
تو جتنی دیر وہ ان اوزاروں کو تیز کرنے میں لگائے گا اتنی دیر کی بھی ان کی مزدوری نہیں کاٹی جاتی، بلکہ وہ وقت بھی ان کا اجرت کے اندر شامل ہوتا ہے، اور دنیا کا کوئی انسان اس وقت کی مزدوری ان کی نہیں کاٹتا۔ اسی طرح جب اہل علم اور جب علماء دین کی خدمت انجام دیتے ہیں، قرآن کریم پڑھاتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کر کر کے تھک جاتے ہیں اور ان کا جسم تھک جاتا ہے، تو جب یہ آرام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کا بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتائیے اللہ کتنا اجر عطا فرماتے ہوں گے۔ جاگ رہے ہوں تو اجر، سو رہے ہیں تو اجر۔ جب سونے پر اللہ انہیں اجر عطا فرما رہا ہے تو میرے بھائیو اندازہ لگاؤ ان کے جاگنے پر اللہ کتنا اجر انہیں عطا فرماتا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ان علماء کرام کی قدردانی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علماء کرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔